إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی لے کر حاضر ہو چکا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد آنے والے کے لیے جو نصیحتیں کی تھیں اس کے بارے میں ہم پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان نصیحتوں میں کئی سارے پہلو ایسے ہیں جسے باریکی سے دیکھنا اور انہیں سمجھنا ضروری ہے. اسی لیے آج ہم ان پہلوؤں کی طرف رخ کرتے ہیں اور ان پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نصیحت میں بہت سے اہم مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے اور ایک قیمتی دستاویز کے طور پر اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں حکمرانی کے بنیادی اصول شامل ہیں جن میں حکمرانی کے مذہبی، سیاسی، فوجی، اقتصادی اور سماجی پہلو شامل ہیں. پہلے ہم مذہبی پہلو کو دیکھتے ہیں. مذہبی پہلوؤں میں سے پہلا پہلو ہے کہ تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے، قول میں ہو یا فعل میں، اللہ سے ڈرنے کی سخت نصیحت کی گئی ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا ہی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اس کے غضب سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں. دوسرا پہلو ہے حدود کی سزا رشتہ داروں اور اجنبیوں پر مسلط کرنا. اس تعلق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بات کی فکر نہ کرو کہ قصور کس کا ہے، اور نہ ہی ملامت کرنے والوں کے الزام سے ڈرو. ایسا اس لیے ہے کیونکہ حدود کی سزائیں شریعت کے مطابق ہیں اور دین کا حصہ ہیں، اور شریعت لوگوں کے خلاف دلیل ہے، اس لیے اس کے مطابق ان کے قول و فعل کی پیمائش کی جائے گی اور اسے نظر انداز کرنے سے مذہب اور معاشرہ بگڑ جائے گا. تیسرا پہلو جو پایا جاتا ہے وہ ہے اسلام پر مضبوطی سے عمل کرنا. اس کے تعلق سے قرآن کی آیت ہے، بس کھڑے رہو، اللہ سے دعا کرو کہ دین اسلام پر ثابت قدم اور سیدھا بنائے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے ضروری ہے، اور وہ چیز ہے جو قول و فعل دونوں میں حاکم کے لیے ضروری ہے اور عوام کے لیے بھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اس کے ذریعے اللہ اور آخرت کی خوشنودی تلاش کرو، میں یہ پہلو پایا جاتا ہے. دوسرا ہے سیاسی پہلو. اس میں پہلا ہے انصاف پر قائم رہنا، کیونکہ یہی حکمرانی کی بنیاد ہے، اور لوگوں میں عدل قائم کرنے سے حاکم کو اختیار اور عزت ملتی ہے اور سیاسی اور سماجی استحکام آتا ہے. اس سے عوام کی نظر میں حکمران کا مقام بڑھتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرو، یعنی کہ تمام لوگوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرو. دوسرا پہلو ہے مہاجرین اور انصار میں سے پہلے مسلمان ہونے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسلام کو اپنایا تھا، اور اس لیے کہ اسلام میں دین اور اس پر قائم سیاسی نظام ان کی جد و جہد کے نتیجے میں قائم ہوا تھا، اور وہی اس کے علم بردار ہیں اور سرپرستوں میں سے ہیں. اس کے تعلق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی بزرگی کو تسلیم کریں. میں انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور ان میں سے جو لوگ اچھے ہیں ان کی توثیق کریں، اور ان میں سے جو خطا کریں ان کو معاف کریں. تیسرا ہے عسکری پہلو، یعنی کہ فوج سے تعلق رکھنے والا پہلو. اس میں پہلا نمبر ہے فوج پر توجہ دینا اور اس کی صحیح تیاری کرنا، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان لوگوں کے کندھوں پر ایک عظیم ذمہ داری ہے جو ریاست کی حفاظت اور سلامتی کی ضمانت ہے. اسی لیے جنگجوؤں کی ضروریات پر توجہ دینا ضروری ہے. اس میں دوسرا پہلو پایا جاتا ہے کہ جنگجوؤں کو ان کے خاندانوں سے زیادہ وقت تک سرحدوں پر دور نہ رکھا جائے، تاکہ ان لوگوں کو بوریت، پریشانی سے بچایا جا سکے اور ان کو اپنے حوصلے کو برقرار رکھنے میں ان کی مدد کی جا سکے. یہ ضروری اس لیے بھی ہے تاکہ وہ اولاد پیدا کرنے سے محروم نہ رہ جائیں، انہیں اپنے گھر والوں سے اتنا دور نہ رکھا جائے کہ ان کی اولاد ہی نہ ہو. اس بات کی طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اشارہ کرتا ہے کہ انہیں اپنی بیویوں سے
دور نہ رکھا جائے کہ ان کی اولادیں نہ ہوں، اور ان کا دوسرا قول کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ دور دراز علاقوں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیونکہ وہ دشمن کے خلاف ڈھال ہیں۔ ہر سپاہی کو وہ وظیفہ دینا ضروری ہے جس کا وہ حقدار ہے، تاکہ اس کے اور اس کے خاندان کے لیے ایک مقررہ آمدنی کی ضمانت ہو جو اسے جہاد میں لڑنے کی ترغیب دے اور اسے اپنی مالی معاملات کی فکر کرنے کی ضرورت آن نہ پڑے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیحت کے اس ٹکڑے سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ فے کو اپنے لیے مت رکھو ورنہ تم انہیں ناراض کر دو گے۔ جب وہ واجب الادا ہو جائے تو انہیں ان کے وظیفے سے محروم نہ کرو، نہیں تو تم انہیں غریب کر دو گے۔ جو اگلا پہلو ہے وہ ہے معاشی اور مالیاتی پہلو۔ اس میں جو پہلے نمبر میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں مال کی منصفانہ تقسیم کرنا اور ان کا خیال رکھنا، ہر ایسی چیز سے گریز کرنا جو ایک طبقے کے درمیان دولت جمع کرنے کا باعث بنتی ہو اور جس کی وجہ سے دوسرا طبقہ غریب رہتا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دولت کو صرف امیروں کے درمیان گردش کرنے مت دو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اہل ذمہ پر ان کے برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اگر وہ ریاست کے لیے اپنی مالی ذمہ داریاں پوری کریں تو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے کہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اگر وہ اہل ایمان کے حق میں اپنے فرائض ادا کریں۔ تیسری بات یہ پائی جاتی ہے کہ لوگوں کے مالی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کو نظر انداز نہ کرنا اور انہیں ان کے برداشت سے زیادہ کوئی کام کی ذمہ داری نہ دینا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ان سے کچھ نہ لو سوائے اس کے جو ان کی ضرورت سے زائد ہو، ان کے زائد مال سے لے کر ان کے غریبوں کو دے دو۔ اب سماجی پہلو کا نمبر آتا ہے جس میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ لوگوں کا خیال رکھنا، ان کی جانچ کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا اور انہیں ان کے حقوق دینا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، جب وہ واجب الادا ہو جائیں تو انہیں ان کے وظیفے سے محروم نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود غرضی، طرفداری اور خواہشات کی پیروی سے پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لیڈر کے اندر گمراہ ہونے اور معاشرے میں فساد اور انسانی تعلقات کا بگاڑ کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس فضیلت کا ذمہ دار بنایا ہے اس کے بارے میں مومنین میں طرفداری سے بچو، امیروں کو غریبوں پر فوقیت مت دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ عاجزی کرنا، چاہے وہ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، کیونکہ یہ انسانی تعلقات کو بلندی تک لے جائے گا اور وہ رہنما کے پیچھے متحد ہو جائیں گے اور اس سے زیادہ محبت کریں گے۔ اس تعلق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مسلمانوں پر رحم کرو، ان کے بوڑھوں کی عزت کرو، ان کے چھوٹوں سے ہمدردی کرو اور ان میں سے اہل علم کا احترام کرو۔ چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ لوگوں تک رسائی حاصل کرتے ہوئے ان کی شکایات سن کر ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، ورنہ تعلقات بری طرح متاثر ہوں گے اور معاشرے میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگوں کے لیے اپنے دروازے بند نہ کرو اور نہ ہی طاقتور کو کمزوروں پر ظلم کرنے کی اجازت دو۔ اس ضمن میں پانچویں بات یہ ہے کہ حق کی پیروی کرنا اور اسے ہر حال میں معاشرے میں قائم کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے جسے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، سچائی پر قائم رہو، اس تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کرو، تمام لوگوں کے ساتھ برابر سلوک کرو اور اس بات کی فکر نہ کرو کہ قصور کس کا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ہر حال میں ظلم سے بچنا، خاص طور پر اہل ذمہ کے تعلق سے، کیونکہ عدل قائم کرنا ہے ان تمام لوگوں کے درمیان جو ریاست کی حکمرانی میں آتے ہیں، مسلمانوں اور بصورت دیگر، تاکہ سب اسلام کے عدل سے مستفید ہوں۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو اہل ذمہ پر ظلم نہ کرنے دو۔ اس ضمن میں ساتویں بات یہ ہے کہ صحرائی لوگوں کا خیال رکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں تمہیں صحرا کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ وہ اہل عرب اور اسلام کے محافظ ہیں۔ اپنے بعد آنے والے کو مزید نصیحت یہ تھی کہ میرے دور میں جو شخص مقرر ہوا اسے 1 سال سے زائد نہ رہنے دو، مگر اشعری کو 4 سال کے لیے رہنے دینا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے اندر مزید بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہو سکتی ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے جو کچھ سیکھ پائے تھے، انہوں نے ان تمام باتوں کو اپنے حکمرانی کے دوران عمل میں لایا تھا۔ اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ بات جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں کہی تھی،
تمام باتوں کے اندر بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہو سکتی ہیں جو خود ان کی ایجاد کردہ نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو سیکھا اور قرآن سے آپ نے جو سیکھا وہ وہی باتیں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔